بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ رویہ کیا ہے؟ رویے کیسے تشکیل پاتے ہیں؟ رویوں کی تشکیل میں کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ اچھی چیزوں کے بارے میں منفی رویے کیسے بنتے ہیں اور ان منفی رویوں کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ یقیناً دور جدید کے اندر ایجوکیشن کافی حد تک موجود ہے۔ جس چیز کی کمی ہے وہ کریکٹر کی کمی ہے، وہ اچھے رویوں کی کمی ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے کے اندر اچھے رویوں کے حوالے سے ہم پریشان رہتے ہیں اور معاشرے کی اس ترقی کے اندر اچھے رویوں کے اوپر سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر مختلف انسان مختلف قسم کے رویے رکھتے ہیں، مثبت رویے بھی رکھتے ہیں، منفی رویے بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح بچے مثبت اور منفی دونوں رویے رکھتے ہیں۔ بچوں کے اچھی چیزوں کے بارے میں مثبت رویوں پر ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں، بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن منفی رویوں کے حوالے سے گھروں کے اندر والدین بھی پریشان رہتے ہیں اور تعلیمی اداروں کے اندر اساتذہ بھی پریشان رہتے ہیں۔ عام طور پر بچوں کے اندر جو منفی رویے پائے جاتے ہیں، بچے دوسروں کی چیزیں چرا لیتے ہیں، چیزوں کو چوری کر لیتے ہیں، چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، بچے جھوٹ بولتے ہیں، بچے چیٹنگ کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ بچے اساتذہ سے روڈلی بیہیو کرتے ہیں، اور اقامتی اداروں کے اندر تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سینئرز اپنے جونیئر کے ساتھ کبھی ایسے غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویے اپناتے ہیں کہ جن کو زبان حال سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ بچے اکثر لیٹ آتے ہیں، اساتذہ کے کہنے کے باوجود اپنی روٹین کو درست نہیں کرتے، اور کلاس روم کے اندر شریف بچوں کو اکثر تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کے کافی سارے پرابلمز بچوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ رویہ ہماری شخصیت کا ایسا گہرا اور سیکھا ہوا عنصر ہے جو ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ عام طور پر ایک شخص اس کا اظہار اپنی سوچ سے، اپنے احساسات سے اور اپنے کردار سے کرتا ہے۔ تعصب رویے کی ایک واضح شکل ہے۔ رویوں کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ممکن ہے اس سے آپ کا واسطہ بھی پڑا ہو کہ فلاں شخص کے بارے میں رویہ بہت اچھا تھا، لیکن دولت آنے کے بعد یکسر رویہ تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح ایک خاندان کا فلاں دوسرے خاندان کے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا، لیکن دولت کی آمد نے اس رویے کو تبدیل کر دیا۔ یہ رویہ کیا چیز ہے؟ کس طرح تشکیل پاتا ہے؟ کس طرح ایک رویے کو دوسرے لوگوں کے بارے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا رویوں کی پیمائش ممکن ہے؟ یہ سوالات اور اس طرح کے ملتے جلتے سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے ماہرین معاشرتی نفسیات نے دوسری جنگ عظیم کے بعد 1920 سے 1930 کے درمیان 10 سالوں میں توجہ اس جانب مبذول کروائی۔ ایک انسان اپنی زندگی میں بہت سے رویے سیکھتا ہے اور ان میں وقت کے ساتھ ساتھ ضروری ترامیم اور تبدیلی لاتا ہے، لیکن کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جو مستقل طور پر اس کی شخصیت کا حصہ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھیلوں کے حوالے سے ایک فرد کا رویہ بچپن میں مثبت ہے، وہ گیم کو پسند کرتا ہے، وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے، وہ اچھا فٹ بالر ہے، اس کا اچھا ایک نام ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کے اس رویے میں کمی آتی ہے، اس کا رجحان کھیلوں کے حوالے سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس مذہب کے بارے میں ایک شخص کا رویہ یا کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اس کا رویہ ساری عمر ایک سا رہتا ہے۔ ایک فرد پیدائش کے بعد اپنے مذہب کے بارے میں سیکھتا ہے، اس کی بنیاد پر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ نیکی اور بدی، جزا اور سزا کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایک شخص کا بچپن سے سیکھا ہوا رویہ اسے ایک انداز میں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ایک متعصب شخص کسی دوسرے گروہ کے بارے میں، کسی دوسرے فرقے کے بارے میں یا کسی خاص فرد کے بارے میں اپنا رویہ منفی رکھتا ہے۔ وہ اسی کی بنیاد پر سوچتا ہے، اپنے احساسات بناتا ہے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کوئی بھی رویہ ایک فرد کا پیدائشی طور پر نہیں ہوتا۔ خالق کائنات نے انسان کو اپنی نیچر پر پیدا کیا ہے اور انسان بیسیکلی سلیم الفطرت ہے۔ انسان رویے سیکھتا ہے۔ رویوں کی تشکیل میں سب سے پہلا اور بنیادی کردار بچے کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے ارد گرد کے لوگ ادا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے دوسرا اہم کردار وہ معلومات ہے جو بچے کو پہنچائی جاتی ہے۔ اگر بچے کو کسی بارے میں منفی معلومات دی جاتی ہے، کسی خاص گروہ کے بارے میں، کسی خاندان کے بارے میں، تو وہ اس پر یقین کر لیتا ہے اور اسی حوالے سے اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو ڈیولپ کرتا ہے، اور وہ اسی طریقے سے زندگی گزارتا چلا جاتا ہے
اور اس کے اندر اس خاص گروہ کے بارے میں مستقل طور پر منفی رویہ پیدا ہوتا ہے اور ان سے وہ نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے رویوں کی تشکیل میں دوسرا اہم کردار وہ معلومات ہے جو ایک انسان کو پہنچائی جاتی ہے، وہ اس کے والدین کی طرف سے، وہ اس کے معاشرے میں ٹیلی ویژن کی سے، اخبارات سے، رسائل سے اور دیگر ذرائع سے جو معلومات اس کو پہنچائی جاتی ہے وہ رویوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب ایک شخص بچپن گزارنے کے بعد اپنی جوانی میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنا حلقہ احباب خود سیٹ کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے لوگوں میں میل جول شروع کرتا ہے، وہ اس کا اپنا منتخب حلقہ احباب ہے۔ تیسری اہم چیز جو رویوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ انسان کا اپنا حلقہ احباب ہے جو اس کے رویوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے دوسرے حصے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ رویوں کی تشکیل میں پیدائش کے بعد بچے کے والدین، بچے کے اساتذہ اور بچے کے ارد گرد کے لوگ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ معلومات جو یہ کہ بچے کو ایک انسان کو پہنچائی جاتی ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور تیسرا اہم کردار اس کا اپنا حلقہ انتخاب ہے جو اس کے رویوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رویوں کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ رویے پیدائشی نہیں ہوتے بلکہ انسان رویے سیکھتے ہیں۔ 3 فیکٹرز اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 10 طریقے بتائیں گے جن کے اوپر عمل کر کے آپ اچھی چیزوں کے بارے میں منفی رویوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اخلاقیات کو اور اپنے بیہیویئر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔